کتاب آداب النوم، سونے کے آداب کا بیان، والاستجاع والقعود والمجلس والجلیس والرؤیا۔ کتاب آداب النوم، سونے، لیٹنے، بیٹھنے، مجلس، ہم مجلس اور خواب کے آداب کا بیان۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوى الى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت۔ رواه البخاری بهذا اللفظ فی کتاب الادب من صحیحہ۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو دائیں پہلو کے بل لیٹتے اور پھر پڑھتے، اے اللہ میں اپنی جان تیرے سپرد کرتا ہوں، میں اپنے چہرے کو تیری طرف متوجہ کرتا ہوں، اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں، اپنی پشت کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، تیری محبت اور تیرے خوف کی وجہ سے تیرے سوا نہ کوئی پناہ گاہ ہے نہ جائے نجات ہے۔ میں ایمان لایا تیری اس کتاب پر جو تو نے نازل فرمائی اور تیرے اس نبی پر جس کو تو نے مبعوث فرمایا۔ اسے بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب الادب میں اسی طرح روایت کیا ہے۔ انتہائی خوبصورت دعا ہے، اگر پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ جیسے کہ قرآن پاک میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ انسان جب سونے لگتا ہے تو اس کی ایک روح جو ہے وہ چلی جاتی ہے، گویا دوسرے معنوں میں اس کا شعور جو ہے اس سے چھن جاتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ زندگی دینے کا ارادہ فرماتے ہیں وہ روح اس میں لوٹا دیتے ہیں، اور اگر وہ ارادہ نہیں فرماتے تو وہ دوسری جو انسان کے اندر موجود ہوتی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے، اور انسان اسی لیے کہتے ہیں کہ نیند اور موت آپس میں بہنیں ہیں، یا نیند بھی موت کی بہن ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب انسان نیند کی حالت میں اپنے آپ کو ایک طرح سے اپنی جان اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رہا ہوتا ہے تو شعوری طور پر جب وہ الفاظ بولتا ہے کہ یا اللہ میں اپنی جان تیرے سپرد کرتا ہوں، یعنی جو تو لے رہا ہے وہ تیرے ہی حوالے، میں اپنے چہرے کو تیری طرف متوجہ کرتا ہوں، یعنی سب دنیا کو چھوڑ کر تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، تو گویا ایک طرح سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارتا ہے، اور پھر میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اگر میری یہ نیند جو ہے میری موت کا سبب بن رہی ہے اور مجھے دوبارہ دنیا میں آنے کا شاید موقع نہ ملے تو پھر میری جان تیرے حوالے اور تجھ سے میں رحم کی امید کرتا ہوں۔ میں اپنی پشت کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، یعنی دراصل پشت کو پناہ میں دینے کا مطلب ہے کہ تو مجھے حفاظت عطا کر، تو مجھے بچا، اس لیے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو انسان بالکل اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اسے تو نہیں پتہ چلتا کوئی چیز اوپر آ گرے، کوئی چیز کاٹ جائے، کوئی کچھ کر جائے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے حادثات ہم سنتے ہیں کہ سوئے ہوئے ذبح کر دیا، سوئے ہوئے مار دیا، سوئے ہوئے کچھ سنگھا کے گھر لوٹ لیا، بے شمار چیزیں ہوتی ہیں سوئے ہوئے۔ تو آپ دیکھیں کہ سونا انسان کی ضرورت بھی ہے، اور جب تک ساؤنڈ سلیپ نہیں لیتا انسان زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ اس کی ایک، جس طرح بھوک کو پورا کرنا، کھانا ایک ضرورت ہے، اسی طرح سونا ایک ضرورت ہے۔ اور جب انسان پوری طرح سو جاتا ہے تو پورے ماحول سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے، اپنے نفع اور نقصان سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے، اسے نہیں پتہ چلتا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے، کیونکہ جب تک انسان جاگتا رہتا ہے تو اس وقت تک انسان اپنا بچاؤ کرتا ہے، لیکن جب سو جاتا ہے اس کا سب اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، اس پہ کچھ بھی مصیبت ٹوٹ پڑے، خدا نہ خواستہ کوئی بھی تکلیف آ جائے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ، کہ کہو کون تمہاری نگہبانی کر رہا ہے رات کو اور دن کو رحمان سے، یعنی اگر رحمان تمہیں سوتے ہوئے میں پکڑ لینا چاہے تو کون ہے جو تمہیں بچا لے؟ کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی کام نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے جب سوتے وقت انسان یہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ میں اپنی پشت کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، یعنی میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، تو دراصل انسان اپنا آپ اللہ کے حوالے کر کے تو نیند جیسی غفلت میں بھی بے فکر ہو کے سوتا ہے، بے خوف ہو کے سوتا ہے،
ادروائز اس کو ایک پریشانی ہوتی ہے کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جائے، اور ہو بھی سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا تیری محبت اور تیرے خوف کی وجہ سے یعنی میں ایسا کر رہا ہوں، یعنی صرف خوف ہی نہیں ہے میرے اوپر لاحق، بلکہ تیری محبت بھی ہے کہ دوسروں سے کٹ کر میں تیرے ہی طرف آنا چاہتا ہوں، تجھی سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنا بھی کوئی عزیز ہو، کتنا بھی کوئی محبت کرنے والا کیوں نہ ہو، کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ جب آپ سو رہے ہوں تو وہ کھڑا ہو کر آپ کی نگرانی کرتا رہے یا آپ کی حفاظت کرتا رہے کہ آپ کے ساتھ کیا گزرنے لگی ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے۔ کیونکہ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ نیند کی حالت میں انسان اگر اچانک ہڑبڑا کے اٹھتا بھی ہے، اور بعض اوقات آپ کو شدید پیاس بھی لگی ہوتی ہے لیکن ہمت نہیں پڑتی کہ آپ اٹھ کے پانی بھی پی لیں۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ماں جیسی ہستی کو اپنے بچے سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ ایک ماں ایسی ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب تک بچہ انڈیپینڈنٹ کچھ نہیں ہوتا تو ماں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، وہ پوری طرح جم کے سو نہیں سکتی، سوتے ہوئے میں بھی اس کے ہاتھ اپنے بچے کو ٹٹول رہے ہوتے ہیں، اور سوتے ہوئے بھی اس کا آدھا دھیان جو ہے وہ اپنے بچے کی طرف ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، جب وہ حفاظت کرتا ہے انسان کی اور ہر آفت سے بچاتا ہے اسے سوتے ہوئے، تو پھر وہ دراصل اسی کا کرم ہے اور اسی کی رحمت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یا رب میں تیری محبت اور تیرے خوف کی وجہ سے تیری طرف اپنا رجوع کرتا ہوں اور تیری حفاظت میں آتا ہوں کہ تو مجھے نیند کے شر سے بھی بچا لے۔ کیونکہ سوتے ہوئے تو انسان کے باقی سینسز تو کام نہیں کرتے، حتیٰ کہ جو چھونے کی حص ہے وہ بھی بعض اوقات بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور کچھ کاٹ جائے یا کچھ تو بعد میں جب ڈیپ قسم کی اگر تکلیف ہو اندر کے جسم کے، پھر جا کے محسوس ہوتا ہے، چھوٹی موٹی چیز تو پتہ بھی نہیں چلتی کہ ہوا کیا۔ بعض اوقات آپ اٹھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کوئی سوجن ہے یا کچھ، تو آپ کہتے ہیں مجھے سوتے ہوئے کچھ کاٹ گیا ہے، حالانکہ اگر جاگتے ہوئے کاٹتا آپ کو تو آپ کو پتہ چل جاتا اور آپ سے کاٹنے نہ دیتے۔ لیکن یہ دعا پڑھنا جو ہے دراصل اس غفلت کے عالم میں اپنے آپ کو ہر طرف سے محفوظ کر لینا ہے۔ تو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، اس کو اتنا حصہ فوٹو کاپی کرا کے اس کو کاٹ کے اپنے بیڈ کے ساتھ یا رکھ لیں دراز میں یا کہیں چپکا لیں چند دن کے لیے ٹیپ کے ساتھ، اور کچھ دن آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ خود بخود یاد ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد مزید فرمایا میں ایمان لایا تیری اس کتاب پر جو تو نے نازل فرمائی، یعنی اپنے ایمان کی انسان سوتے ہوئے تجدید کرتا ہے، اور تیرے اس نبی پر جس کو تو نے مبعوث فرمایا، یعنی کتاب اور رسالت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کیوں نہیں کہا میں آخرت پر ایمان لایا، کیونکہ نیند تو مرنے سے مشابہ ہے، آخرت کی بات نہیں کی، تقدیر کی نہیں کی، ملائکہ کی نہیں کی، صرف دو چیزوں کی ایک کتاب اور ایک سنت، کہ اسی پہ میری زندگی ہے اور اسی پہ میری موت ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے ان براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہما قال قال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الايمن وقل، اور پھر یہ دعا حضرت براء بن عازب سے روایت ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جب تم بستر پر جانے کا ارادہ کر لو تو وضو کرو جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہو، اور پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹو اور یہ الفاظ پڑھو۔ اس کے بعد یہی الفاظ بتائے جو اس دعا میں ہیں۔ وضو کی سونے کے وقت فضیلت اس لیے ہے کہ انسان پاکیزگی کی حالت میں جب سوتا ہے تو برے خوابوں اور برے وساوس اور شر سے محفوظ رہتا ہے، اور ایک طرح سے وضو دراصل پاکیزگی اور طہارت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں بڑی بڑی، اور خاص طور پر سنن جو ہیں، ان کی ابتدا ہی کتاب الطہارہ سے ہوتی ہے، کیونکہ طہارت اسلام میں سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے، سب سے ضروری اور سب سے پہلی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص جب مسلمان ہوتا ہے، کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے، تو پہلا مطالبہ جو اس سے کیا جاتا ہے وہ نہانے کا ہے کہ وہ نہا لے، پاک ہو جائے۔ اور جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ کامیاب ہو گیا وہ نمبر 1 جس نے پاکیزگی اختیار کی، اور تزکیہ میں جسمانی طہارت بھی ہے، صفائی بھی ہے اور روحانی بھی ہے، اور تزکیہ کے ساتھ ساتھ کیا کرے، وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا نام لیتا رہے، رب کا ذکر کرے۔ جب تک رب کا ذکر نہیں کرتا انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں بھی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان رب کو یاد کرے، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے اس وقت تک ساتھ ہوتا ہوں جب اس کے ہونٹ میرے ذکر میں ہلتے رہتے ہیں۔ اور تیسری کام فصلی، پھر نماز پڑھے۔
تو یہ کامیابی کی 3 شرائط قرآن پاک میں بتائی گئی، اور ان تینوں میں آپ دیکھیں کہ ذکر اور نماز بھی اسی وقت ہوتی ہے جب انسان پاک ہو. یعنی ویسے ذکر تو زبان سے انسان کچھ نہ کچھ پڑھ سکتا ہے، شرط نہیں ہے اس کے لیے وضو، لیکن اگر انسان ہر وقت طہارت کے ساتھ یا وضو کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اس کی کیفیت جو ہے اس کو رب سے قریب کر دیتی، کیونکہ رب پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کی کتاب، اس کا نام پاک ہے، تو اس کے لیے انسان کے لیے بھی پسندیدہ یہی ہے کہ وہ بھی پاک رہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت بلال کو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بلال آج کیا بات ہے کہ میں جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سن رہا تھا، تمہارا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے تم جنت میں یعنی ایک طرح سے میرے سے بھی آگے جا رہے تھے، یعنی تیز تیز جا رہے تھے اور آگے آگے جا رہے تھے، کیا عمل ہے تمہارا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک پسندیدہ عمل جو میرا ہے، یعنی جو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، یہ جس کا اوپر میں دوام اختیار کرتا ہوں، وہ یہ کہ جب میں بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، یعنی وضو نہیں رہتا تو وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کر لیتا ہوں تو اس کے بعد میں 2 نفل پڑھ لیتا ہوں. یہ وضو کے نفل کی یہ فضیلت ہے. یہ نماز سے پہلے بھی انسان پڑھ سکتا ہے وضو کے نفل، اور عام طور پر بھی. تو یہ اس میں بھی آپ بنیادی طور پر دیکھیں کہ جنت میں آگے آگے جانے کی اصل جو وجہ ہے وہ بھی طہارت ہی ہے. اور اسی آیت کو آپ پھر ریپیٹ کر لیں کہ قد افلح، یقیناً فلاح پا گیا، کون؟ من تزکا، جس نے پاکیزگی اختیار کی، وذکر اسم ربہ، رب کا نام لیا یعنی ذکر کیا، فصلی، پھر نماز بھی پڑھی. تو یہاں بھی اسی چیز کی طرف اشارہ ہے. اگلی حدیث ہے وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم استجع على شقه الأيمن يجيء المؤذن فيؤذنه متفق علیہ. حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے، اور جب فجر طلوع ہو جاتی تو 2 مختصر رکعتیں پڑھتے، پھر آپ اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاتے حتیٰ کہ مؤذن آتا اور آپ کو نماز کے وقت کی اطلاع دیتا. اس حدیث میں 2-3 باتیں پتہ چلتی. رات کو 11 رکعت نفل نماز پڑھتے، 11 کس طرح کہ 8 تو آپ کے 2 کر کے تہجد ہوتے اور 3 وتر ہوتے تھے. اور وتر کو بھی یہاں پر نوافل میں شامل کر لیا گیا، کیونکہ وہ جو 2 آخر کے ہوتے ان میں آپ کے پڑھنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ 2 رکعت سپریٹ پڑھتے اور پھر 1 رکعت الگ کھڑے ہو کے پڑھ لیتے. پھر اسی طرح جب فجر طلوع ہو جاتی یعنی تہجد کا وقت ختم ہو جاتا تو 2 مختصر رکعتیں پڑھتے، اور یہ رکعتیں سنت نماز ہے جو گھر میں پڑھی جاتی ہیں عموماً. اور پھر اس کے بعد آپ آرام بھی کر لیتے تھوڑا سا، یعنی تھوڑا سا لیٹ جاتے، پھر مؤذن آپ کو آ کے اطلاع دیتا کہ اذان ہو چکی ہے، آپ مسجد تشریف لائیں، پھر آپ جا کے جماعت کرواتے تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سنت اور فرض نماز کے درمیان وقفہ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھو تو ایک ہی اسٹریچ میں، اگر کسی وجہ سے اگر آپ نے 2 رکعت پڑھی اور پھر کوئی آپ کو کام پڑ گیا تو آپ سمجھتے ہیں شاید میری وہ نماز پہلی جو ہے وہ درست نہ ہوئی. تو اس میں یہ کہ بہتر تو یہ کہ ایک دفعہ انسان شروع کرے تو مکمل کر ہی لے، لیکن اگر کسی وجہ سے بیچ میں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ایک لمبی پہلے نماز پڑھتے تھے تو فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے تھوڑا ریسٹ کر لیتے تو اس کے کرنے کی بھی اجازت ملتی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے، اور یہ ہے کہ پھر آپ دیکھیں کہ اس میں سوتے نہیں تھے، استجاع کا لفظ ہے. استجاع کا مطلب تو جسٹ ایسے ریلیکس کرنا، لیٹ جانا، سونے کے لیے نہیں آتا ہی. عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك اموت واحيا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے، گال کے نیچے رکھتے اور پڑھتے اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا ہوں اور جیتا ہوں. اور جب نیند سے بیدار ہوتے تو پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اس حدیث سے پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ مارنے کے بعد زندہ کیا، گویا نیند سے اٹھنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی موت سے جی اٹھا ہو.
اور اس میں آپ دیکھیں کہ بہت ہی مختصر دعائیں ہیں، اتنی تو ہم میں سے ہر ایک کو آنی چاہیے، نہ صرف یہ کہ ہم کو بلکہ ہمارے بچوں کو بھی. اور بچوں کو آپ اس طرح سکھا سکتے ہیں کہ ہر روز جب آپ انہیں سلانے لگے تو آپ انہیں یہ نہ کریں دعا یاد کرو، آپ انہیں کہیں کہ آئیں ہم اب سوتے ہیں اور آپ خود پڑھیں دعا کو، 1 مرتبہ پڑھیں، 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ. اگر آپ صرف 1 ہفتہ اس پر دوام اختیار کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ 1 ہفتے کے بعد خود پڑھے گا، وہ پھر آپ کو یاد کروائے گا. اس لیے عورتوں کو خاص طور پر ان تمام چیزوں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے لیے ان کی گود جو ہے وہ ایک مدرسہ ہے، ایک اسکول ہے اپنی آئندہ اولاد کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے. تو اس میں صدقہ جاریہ بھی اولاد جبھی ہوتی ہے جب والدین اس میں کچھ کنٹریبیوشن کرتے ہیں. وعن يعيش بن تخفة الغفاري رضي الله عنهما قال قال أبي بينما أنا مستجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال إن هذه ذجعة يبغضه الله قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت یعیش ابن تخفة الغفاری سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا میں مسجد میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، یعنی اوندھا لیٹا ہوا تھا، کہ کسی آدمی نے مجھے اپنے پاؤں کے ساتھ ہلایا اور کہا اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں، یعنی بالکل الٹا نہیں لیٹنا چاہیے، یعنی پسند نہیں کیا گیا. وعن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جگہ بیٹھا اور اس میں اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا. جو بستر پر لیٹا اور اس میں اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا. یہ عذاب کا مطلب یہ نہیں کہ آخرت میں ہی پکڑ ہوگی، دنیا میں بھی آزمائش آ سکتی ہے کہ انسان لیٹے بستر پر اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے. اور اس میں ایک بہترین چیز تو یہ ہے کہ انسان لیٹے اور آیت الکرسی پڑھے اور چاروں طرف پھونک دے تاکہ ہر طرح کے شیطان سے نجات ہو. ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے مال کے اوپر مقرر کیا تو دیکھا کہ ایک شخص کچھ کھجوریں چرا کے جا رہا ہے، پھر دوسری رات، پھر تیسری رات، اور وہ انہیں پکڑ لیتے، پھر وہ منت کرتا، پھر چھوڑ دیتے. تو آخری رات اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک آیت بتاتا ہوں، اگر تم پڑھ لو تو میں آئندہ نہیں آؤں گا. اور وہ آیت الکرسی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے آ کے بتایا تو آپ نے کہا بات اس کی سچی تھی اگرچہ وہ جھوٹا ہے اور وہ شیطان ہے. تو یہ ہے کہ اسی طرح جیسے آتا ہے کہ نام اللہ کا نہیں لیتا انسان اور کھاتا ہے تو شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے. ضروری نہیں کہ اس کے وہ نوالے آپ سے چھین کے کھا لے گا، بلکہ اس کے اندر وہی کھانا آپ کھائیں لیکن اس کی غذائیت اور اس کا اثر اور اس کا فائدہ اس طرح نہیں ہوتا. تو اس بات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. اور بعض اوقات انسان غفلت کی وجہ سے کچھ چیزوں کو جب چھوڑ دیتا ہے تو دنیا میں بھی بہت سی مشکلات جو ہیں وہ انسان کو دیکھنا پڑتی ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہر مجلس میں اللہ کا ذکر، اس میں آپ دیکھیں کہ مجلس میں انسان بیٹھا ہوتا ہے، چھینک آ جاتی ہے، انسان الحمدللہ کہتا ہے، کچھ کھانے کے لیے سامنے آتا ہے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، کھا لیتا ہے تو الحمدللہ کہہ دیتا ہے، کسی کو دیکھتا ہے تو السلام علیکم کہہ دیتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں اللہ کا ذکر شامل ہے. اور اگر انسان ان سارے اخلاق سے بالا تر ہو کر ان سب چیزوں کو بالکل فراموش کر دیتا ہے تو پھر زندگی بھی اجیرن ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد اگلا باب ہے چت لیٹنے، سطر کھلنے کا اندیشہ نہ ہو تو ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھنے، چار زانوں ہو کر بیٹھنے، اور اس طرح بیٹھنے کے پیٹھ اور پنڈیوں کو امامہ وغیرہ کے ساتھ اکٹھا باندھ دیا جائے، اس کے جواز کا بیان. حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لیٹے ہوئے دیکھا اور آپ نے ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھا ہوا تھا. یعنی جب انسان لیٹے تو لیٹنے کے بعد ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھ سکتا ہے. حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر سے فارغ ہو جاتے تو مسجد میں چار زانوں ہو کر بیٹھ جاتے حتیٰ کہ سورج اچھی طرح روشن ہو کر نکل آتا. چار زانوں ہو کر بیٹھنے کا مطلب ہے کہ آلتی پالتی بیٹھنا، یعنی اطمینان کے ساتھ ریلیکس ہو کر بیٹھ جاتے تھے یہاں تک کہ سورج نکل آتا. اور یہ بیٹھنا یہ تھا کہ ریلیکس ہو کے آپ دوسروں سے گفتگو کیا کرتے تھے. صحابہ کرام کو عموماً پوچھتے تھے کہ آج تم میں سے کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا، اگر دیکھا ہوتا تو اس کی تعبیر بتاتے. اور یہ نماز کے بعد عموماً ہم تو سوچتے ہیں ابھی نماز پڑھی اور ابھی باتیں شروع کر دی. اگر باتیں ہلکی پھلکی ہیں تو نماز کے بعد باتیں کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے،
نماز کے وقت اکٹھا ہونا اور اس کے بعد گفتگو کرنا یہ ایک مسنون چیز ہے، اور خاص طور پر مل کر بیٹھ کے بات کرنا، اور جہاں لوگ اکٹھے مل کر رہتے ہوں وہاں مل جل کر بات کرنا، ایک دوسرے کے حال احوال کو معلوم کرنا، ایک دوسرے کی مشکل کو جاننا، اس سے آپس میں تعلق بڑھتا ہے اور محبت پیدا ہوتی. حتیٰ کہ گھر کے لوگ بھی یہ کر سکتے ہیں، جیسے مغرب کے وقت یا فجر کے وقت جب اکٹھے نماز پڑھیں تو اس کے بعد سب مل کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں اور ایک دوسرے کا حال معلوم کریں کہ رات کیسی گزری. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے صحن میں اپنی دونوں پنڈلیوں کو ہاتھوں کے حلقے میں لے کر بیٹھے دیکھا. یعنی اس طرح ہاتھوں کا حلقہ یہ کہ جیسے اس طرح انسان بیٹھتا ہے، اور پنڈلیاں یہ ہیں یعنی آپ اس طرح کر کے بیٹھے ہوئے تھے. پھر حضرت ابن عمر نے اپنے دونوں ہاتھ سے بیٹھنے کی کیفیت بتائی، اور احتبا کا مطلب ہے کہ آدمی سرین کے بل بیٹھے، یعنی پیچھے کو ٹک کے بیٹھے اور اپنی دونوں پنڈلیوں کو دونوں ہاتھوں کے حلقے میں لے لے، یعنی اس طرح کر کے بیٹھنا. اس طرح بیٹھنے کی بھی اجازت ہے، اور مجلس میں اگر انسان کبھی اس طرح بیٹھ جائے تو اس کی اجازت ملتی ہے، لیکن بہرحال علم کی مجلس میں نہیں، پڑھتے وقت نہیں. عام طور پر اگر انسان صرف دوستوں کی محفل میں ریلیکس بیٹھا ہے تو ایسا بیٹھ سکتا ہے، اس کے بیٹھنے میں منع نہیں ہے. اس سے آپ دیکھیں کہ اسلام نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر کس قدر واضح تعلیمات دی ہیں. یعنی بیٹھنے کے بھی مختلف طریقوں پر بھی بات کی گئی ہے. یعنی صرف بیٹھنا ہی کیا، بیٹھنے میں کس کس طریقے سے بیٹھا جا سکتا ہے، کس کس طریقے پہ لیٹا جائے، کیسے اٹھا جائے، وہ سارے اخلاق اور ایٹیکیٹس 1400 سال پہلے سکھا دیے گئے. اسی حدیث کا اگلا حصہ، اور جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے میں خشوع دیکھا تو میں خوف سے کانپ اٹھی. یہ حضرت قیلہ بنت مخرمہ کی روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنی دونوں پنڈلیوں کو دونوں ہاتھوں کے حلقے میں لے کر بیٹھے تھے، اور جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے میں خشوع دیکھا، یعنی عاجزی دیکھی اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے دیکھا تو میں خوف سے کانپ اٹھی. یعنی آپ کا سٹائل جو تھا وہ پھر بھی غافلانہ سٹائل نہیں تھا کہ جس میں غفلت پائی جاتی ہو. حضرت شرید ابن سوید سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے اپنا بایاں ہاتھ پیٹھ کے پیچھے رکھا ہوا تھا اور میں ہاتھ کی پشت پر ٹیک لگائے ہوئے تھا. تو آپ نے فرمایا کیا تم ان لوگوں کی طرح بیٹھتے ہو جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا؟ یعنی اس طرح بیٹھنے کو آپ نے ناپسند فرمایا. دوبارہ سنیں کہ میں نے اپنا بایاں ہاتھ پیٹھ کے پیچھے رکھا ہوا تھا، یعنی اس طرح. اور اس طرح بیٹھنا پھر وہ ایک طرح سے یعنی تکبر کی بھی علامت ہو سکتی ہے. اور میں ہاتھ کی پشت پر ٹیک لگائے ہوئے تھا، یعنی اس طرح. اچھا، اسی طرح اس میں سونے کے بارے میں بس اتنی ہی بات کی گئی مختصر انداز میں. سونے کے بارے میں شاید کچھ احادیث آگے بھی آ جائیں. اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد ان کے بستروں کو الگ کرنے کا حکم دیا، اور اس بات سے بھی منع کیا کہ نوجوان لوگ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اکٹھے نہ سوئیں. اس چیز کو بھی ناپسند کیا گیا، یعنی بچوں تک کو پھر الگ سلانے کا حکم ہے، اور اسی طرح بڑوں کے لیے بھی. یہاں پر مجلس اور ہم مجلسی کے آداب کا بیان ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز کسی دوسرے کو مجلس سے اٹھا کر اس کی جگہ خود نہ بیٹھے، یعنی یہ تہذیب کے خلاف ہے، بلکہ مجلس میں وسعت اور گنجائش پیدا کیا کرو. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے جب کوئی شخص مجلس سے اٹھتا تو آپ اس کی جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے. یعنی مثلا اگر کوئی شخص بیٹھا ہے تو آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہاں سے اٹھو، میرا دل چاہ رہا ہے میں یہاں بیٹھوں. نہیں، جو بیٹھ گئے ہیں وہ بیٹھ گئے ہیں. اور اسی طرح یہ بھی نہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کام کے لیے تھوڑی دیر کے لیے گیا ہے تو اس کی جگہ پر کوئی اور آ کر بیٹھ جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مجلس سے اٹھے اور پھر واپس آئے تو اس جگہ کا وہی زیادہ مستحق ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ہم میں سے جسے جس جگہ جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتا. یعنی یہ نہیں کہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں ساری مجلس میں ایک ہنگامہ برپا کرتے، بلکہ ادب کے ساتھ جو جہاں جگہ پاتا وہاں بیٹھتا چلا جاتا. اگلی حدیث حضرت ابو عبداللہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، حسب اطاعت طہارت حاصل کرے، تیل لگائے اور گھر میں خوشبو ہو تو وہ لگائے، پھر وہ نکلے جمعہ کے لیے اور 2 آدمیوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے خود وہاں نہ بیٹھے. یعنی 2 لوگ اگر بیٹھے تو ان کو ہٹا کے بیچ میں نہ بیٹھے،
پھر وہ نماز ادا کرے جو اس پر فرض کی گئی ہے، اور جب امام خطبہ پڑھے تو خاموش رہے، تو اس شخص کے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے لیے حلال نہیں کہ دو بیٹھنے والوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر علیحدگی کرے، یعنی انہیں وہاں سے ہٹائے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے، مثلا دو لوگ اگر بات کر رہے ہیں تو تیسرا بغیر اجازت ان کے درمیان نہ بیٹھے، ہو سکتا ہے وہ ایسی بات کر رہے ہوں کہ جو تیسرے شخص کے سامنے نہ کر سکے یا اسے نہ بتانا چاہے۔ یعنی اخلاق میں شامل ہے کہ انسان کسی کے پاس بیٹھنے سے پہلے اس سے اجازت طلب کرے کہ کیا میں بیٹھ سکتا ہوں۔ وعن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن من جلس وسط الحلقة، رواہ ابو داود باسناد حسن، وروى الترمذی عن ابی مجلس ان رجلا قعد وسط حلقة فقال حذیفة ملعون على لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم او لعن اللہ على لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم من جلس وسط الحلقة، قال الترمذی حدیث حسن صحیح۔ حضرت حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ملعون قرار دیا جو مجلس کے درمیان بیٹھے، یعنی حلقے کے درمیان، یعنی سرکل بنا ہوا ہو اور وہ سب کے بیچ میں آ کے بیٹھ جائے، جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں نون کا نقطہ بننا، کیونکہ ایسا شخص دراصل اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتا ہے اور اپنی اہمیت جتاتا ہے، تو ایسی نیت رکھ کے کوئی بھی کام جب کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں۔ ایک اور روایت میں کچھ یوں آتا ہے کہ ایک شخص مجلس کے درمیان آ کر بیٹھ گیا تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے مطابق لعنت کا مستحق ہے، اس لیے کہ مجلس کے درمیان میں آ کر بیٹھ گیا ہے۔ گویا اس بات کو سخت ناپسند کیا گیا کہ کوئی شخص دوسروں کے بیچ میں آ کر رکاوٹ بنے اور ناپسندیدہ طریقہ اختیار کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید الخدری سے روایت ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، بہترین مجلسیں وہ ہیں جو وسیع ہوں، یعنی جس میں دوسروں کے لیے جگہ بنائی جائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جلس فی مجلس فکثر لغته فقال قبل ان يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس نے اس میں بہت سی لایانی باتیں کی، پس اپنی اس مجلس سے کھڑے ہونے سے قبل اس نے کہا، اے اللہ تو پاک ہے اپنی خوبیوں کے ساتھ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تو اس کے اس مجلس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ دعا مجلس کی کوتاہیوں اور لغزشوں کا کفارہ ہے۔ کون سی؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یعنی انسان اگر غفلت میں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کر لے تو پھر آخر میں یہ دعا پڑھے اور اس میں بخشش مانگتا ہے انسان تو اسے بخش دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس میں غیبت، چغلی اور طعنے اور دوسرے کا دل دکھانا وہ شامل نہیں ہے، کیونکہ انسان جب دوسرے کا دل دکھاتا تو جب تک وہ معاف نہیں کرتا معاف نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا نا کہ اگر میرے حقوق جو ہیں وہ تو میں جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا اور جس کو چاہوں گا پکڑ لوں گا، لیکن انسانوں کے ساتھ اگر کوئی انسان زیادتی کرتا ہے تو جب تک انسان اس کو معاف نہ کرے وہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ مفلس کون ہے، یعنی فقیر کون ہے؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کا وہ شخص سب سے زیادہ مفلس ہوگا جو پہاڑوں برابر نیکی لے کر آئے گا، یہ بہت بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی اس کے، بڑے نماز، روزے، صدقہ، خیرات، بہت کچھ ہوگا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کو تھپڑ لگایا ہوگا، کسی کے اوپر الزام لگایا ہوگا، کسی کو کچھ اور، کسی کا خون بہایا ہوگا، یعنی ایسا زبردست مارا کہ اس کو لہو لہان کر دیا۔ تو فرمایا کہ اس وقت ان تمام مظلوموں کو بدلہ دیا جائے گا، اور بدلہ دینے کے لیے کوئی مال و دولت نہیں ہوگا انسان کے پاس، انسان کی نیکیاں ہوں گی۔
اور بہت سارے لینے والے کھڑے ہوں گے، اور اس نیک شخص کی نیکیاں ان سب کو دی جائیں گی، بانٹ دی جائیں گی، اور ساری نیکیاں اس کی پہاڑوں برابر نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور ابھی بھی کچھ مظلوم سوالی کھڑے ہوں گے کہ ہمیں بدلہ دو۔ پھر اس شخص کے پاس اب اور تو کچھ نہیں بچا، لہٰذا ان کے گناہ بھی اس پر ڈال کر اسے سزا دی جائے گی۔ لہٰذا اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، یا آپ کسی مجلس میں بیٹھ کر کسی تیسرے کو ڈسکس کرتے رہیں، اس کے اوپر باتیں بنائیں، یا اس کا مذاق اڑائیں، یا کسی کی چغلی کریں، یا لوگوں میں فساد ڈلوائیں۔ تو یعنی یہاں پر جو بات ہوئی اس کی کہ انسان بکثرت فضول باتیں کرے، جیسے عام طور پر ہم بہت زیادہ کپڑوں کی اور صرف دنیا کی اور اس طرح کی صرف گپ شپ لگاتے رہتے ہیں، حالانکہ اس میں کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں ہوتا، لیکن بیکار قسم کی بات ہوتی کہ جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا زیادہ، اور کوئی مقصد کی بات نہیں ہوتی ادھر ادھر کی، تو اس پر بھی فرمایا کہ انسان اس کے بعد یہ دعا پڑھ لے، کیونکہ اس طرح کی باتوں سے بھی دل کے اوپر ایک حجاب سا آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد نماز میں دل نہیں لگتا، پھر اللہ کے ذکر میں دل نہیں لگتا، غفلت سی پیدا ہو جاتی۔ اس لیے فوراً ہی یہ علاج بتایا گیا کہ انسان آخر میں استغفار کر لے تاکہ اس کا دل دھل جائے۔ اگلی حدیث حضرت ابو برزہ سے روایت ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری کے آخری حصے میں جب مجلس سے اٹھنے کا ارادہ فرماتے تو یہ الفاظ ادا فرماتے: اے اللہ تو پاک ہے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ الفاظ پڑھتے ہیں جو آپ پہلے نہیں پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا: یہ مجلس کا کفارہ ہے اس چیز کا جو کچھ مجلس میں ہوتا ہے۔ انسان سے کمی کوتاہی غفلت جو بھی ہو جاتی ہے اس سب کو یہ دعا صاف کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، ابن عمر سے مروی ہے رضی اللہ عنہ، بہت کم ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس سے اٹھ کر تشریف لے گئے ہوں اور آپ نے یہ دعائیں نہ پڑھی ہوں۔ یعنی کسی بھی مجلس کے یہ نہیں کہ کسی درس یا کسی دینی مجلس کے اختتام پہ، عام مجلس میں بھی جب انسان ایون اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے جب بات چیت کرتا ہے اور پھر اٹھنے لگتا ہے تو ضرور نہیں کہ اعلانیہ یہ سب کچھ پڑھے، دل میں یہ ذکر کر لے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ بہت خوبصورت دعا ہے: اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا واجعل ثارنا علی من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا يرحمنا۔ بہت زبردست دعا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، ہمیں اپنے خوف سے اتنا حصہ عطا فرما جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان رکاوٹ بن جائے، یعنی اتنا تو ڈر دے اپنا کہ تیری نافرمانی سے ہم بچ جائیں، اور اپنی اطاعت سے اتنا حصہ عطا فرما کہ اس کے سبب تو ہمیں اپنی جنت میں پہنچا دے، یعنی اتنے تو عمل کی توفیق دے کہ جس کی وجہ سے تم ہمیں اس بہترین مقام تک پہنچائے، اور ہمیں اتنا یقین عطا کر جس کے سبب ہمارے لیے مصائب دنیا آسان ہو جائے، یعنی دنیا کے غموں کو سہنا آسان کر دے۔ اے اللہ، جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوت سے فائدہ دے، یعنی ان چیزوں کو صحیح سلامت رکھ اور ان تمام چیزوں کو ہم استعمال کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی سچویشن کو پہنچے کہ جہاں ہم ایک اور مصیبت یا کسی کے اوپر بوجھ بن جائیں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ حسب معمول متعنا باسماعنا، کان کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ کان انسان کی زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انسان کا بچہ سب سے پہلے اس کی جو قوت یا حس کام کرتی ہے وہ اس کے کان ہی ہوتے ہیں، سب سے پہلے سننا شروع کرتا ہے، اور مرنے کے وقت بھی سب سے آخری حصہ جو انسان کا مرتا ہے وہ اس کے کان ہوتے ہیں۔ پاؤں سے جان نکلنا شروع ہوتی ہے آہستہ آہستہ، اور حلق سے بھی نکل جائے تو کان پھر بھی سنتے ہیں، تو کان سب سے آخری چیز ہوتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ حیرت انگیز بات ہے، پورے جسم کے اندر جو الیکٹریسٹی کا وولٹیج ہے وہ -80 ہے، لیکن کان ایک واحد ایسا آلہ ہے کہ جس کا وولٹیج
ایتی ہے، یعنی اس کے اندر اتنی وولٹیج پائی جاتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حیرت انگیز نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ انسان کا سننا. تو یہاں پر متینا باسماعنا کا لفظ ہے و ابصارنا، اور ہماری نگاہوں سے ہمیں فائدہ پہنچا، یعنی ہماری آخری عمر تک نگاہ باقی رکھ. کتنی خوبصورت دعا ہے. اور پھر ہماری قوت باقی رکھ، کیونکہ انسان ایسی عمر کو نہ پہنچے کہ وہ اپنا وزن بھی نہ اٹھا سکے اور اپنا بوجھ بھی نہ اٹھا سکے اور دوسروں کا ہر چیز میں محتاج ہو جائے. اور پھر فرمایا کہ اور اس کو ہمارا وارث بنا دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی سے انتقام لیں جو ہم پر ظلم کرے، یعنی صرف ہمارا بدلہ اسی تک ہو، اور جو ہم سے دشمنی کرے اس کے خلاف ہماری مدد کر. کتنی خوبصورت دعا ہے کہ بعض اوقات لوگ ظاہری دشمنی کرتے ہیں اور بعض اوقات چھپی ہوئی دشمنی کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کے پیچھے کون لگا ہوا ہے. تو ایسی صورت میں جب انسان یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ تو ہماری اس کے خلاف بھی مدد کر جو چھپی دشمنی کر رہا ہے، تو یہ انسان کے لیے ایک بہترین سہارا ہو سکتی ہے. ہمیں دین کی مصیبت میں مبتلا نہ کرنا کہ ہم دین کو سمجھتے ہیں اور پھر عمل نہ کرتے ہوں. دنیا ہی کو ہمارا منتہا مقصود نہ بنانا کہ ہر چیز دنیا سے ہی اٹھے اور یہیں پر ختم ہو کے رہ جائے، اور دنیا تک ہی ہمارے علم کو محدود نہ رکھنا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی ہمارا علم صرف دنیا کے بارے میں نہ ہو بلکہ اس میں ایک بڑا حصہ آخرت کے علم کا بھی شامل ہو. اور کسی ایسے شخص کو ہم پر مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کرے. یعنی پوری دعا جو ہے ایک بہترین دعا ہے جس میں ہر چیز کی انسان کی ضرورت کا لحاظ رکھا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جماعت بھی کسی مجلس سے اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھتی ہے گویا وہ گدھے کے مردار پر سے اٹھتے ہیں، اور یہ ان کے لیے باعث حسرت ہے. یعنی جس میں کچھ بھی وہ ذکر نہیں کرتا انسان اور اللہ تعالیٰ کی کوئی بات نہیں کرتا، تو گویا ایسا کہ جیسے مرے ہوئے گدھے پہ جمع ہوئے اور اس کا ہڈیاں گوشت نوچ کے اٹھے. کیونکہ دنیا کو کن کٹے بکری کے مرے ہوئے بچے سے تشبیہ دی گئی ہے، کوئی اسے جو چند درہم میں خریدنا پسند کرے. وہ حدیث آپ دہرا لیں ذہن میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جماعت بھی کسی مجلس میں بیٹھی اور انہوں نے وہاں اللہ کا ذکر نہ کیا اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں ہیں، یعنی ان سے اللہ راضی نہیں. وہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو انہیں بخش دے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس نے اس میں اللہ کا ذکر نہ کیا تو اس کو اس فعل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی، اور جو شخص بستر پر لیٹا اور اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا تو اس کو اس کے فعل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اگلی دفعہ امید ہے کہ ہمارا یہ پہلا حصہ ختم ہو جائے گا ریاض الصالحین کا. اگلا باب خواب کے بارے میں ہے. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو آپ سے بات ہوگی. اب دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا، اللهم عافنا في بدننا. لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين.
رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.